کریم والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حدیث ہے کہ تتنزل رحمت عند ذکر الصالحین، کہ جب صلحاء لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس ذکر کے دوران اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا ایک لفظاً اس کا مفہوم ہے اور ایک اس کا معنن اصطلاحاً اس کا مفہوم ہے۔ جو اس کا لفظی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ انسان زبان سے یاد کرتا ہے، قلم سے یاد کرتا ہے، دھیان سے یاد کرتا ہے، مطالعے سے یاد کرتا ہے، توجہ سے یاد کرتا ہے، لیکن باری تعالیٰ اس دنیا میں جو یاد کرتا ہے اس کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، یا جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذاکر ہوتا ہے اس کی حیات ظاہری اور وفات کے بعد دنیا میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت میاں صاحب اور حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوانے نگاروں نے، احوال لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر انتہائی زیادہ کیا، یہاں تک کہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 14 سال متواتر حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور کشمیر کے جنگلوں میں، پنجاب کی وادیوں میں اولیاء اعظام کی صحبت میں بیٹھ کر صوفیاء اعظام کے مزارات پر چلا کشی کر کے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذات ربی میں اپنا ذکر پیش کرنے کے نذرانے پیش کیے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج زیادہ عرصہ نہیں گزرا میاں صاحب کو گزرے ہوئے، حضرت میاں صاحب کا انتقال جو ہے یہ 1907 میں ہوا، 1907 اور یہ 1982 ہے، یہ ایک مختصر سا عرصہ ہے۔ اس عرصہ میں پاکستان بلکہ ہندوستان کا وہ حصہ جو پنجابی کو سمجھتا ہے، اور جہاں جہاں پاکستان کے لوگ آباد ہیں وہاں حضرت میاں صاحب کا ذکر جو ہے یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے تاریخ کی روشنی میں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا اسم گرامی شمس الدین، اور ان کے والد کا نام میاں جیون ولی، اور ان کے والد کا اسم گرامی اور نام نامی دین محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، اور یہ بزرگ حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 بھائی تھے، اور آپ ان میں سے منجلے بھائی تھے، یعنی درمیانے بھائی تھے۔ میاں صاحب کی پیدائش 1246 ہجری مطابق 1826 عیسوی آزاد کشمیر میں ہوئی۔ گویا آپ کی پیدائش آج سے 156 سال پہلے ہوئی، اور میاں صاحب کی وفات ماہ ذی الحجہ کی 7 تاریخ کو
اور بکرمی مہینہ جسے ہم ماہ بولتے ہیں، ماگھ مہینہ کی 10 تاریخ کو 1324 ہجری مطابق 1907 عیسوی واقع ہوئی۔ ہجری سال کے مطابق آپ کی عمر مبارک 78 سال بنتی ہے، اور عیسوی حساب سے آپ کی عمر جو ہے وہ 81 سال بنتی ہے۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خانوادہ علمی خانوادہ تھا، صوفیاء اعظام کا گھرانہ تھا۔ آپ نے بچپن ہی سے دینی ماحول پایا، اور جب ذرا آپ کی عمر زیادہ ہوئی تو اس وقت کی مشہور دینی درسگاہ سموال شریف میں آپ اور آپ کے بڑے بھائی بہاول بخش دونوں وہاں تعلیم کے لیے حاضر ہوئے، اور اس درسگاہ کے نگران اعلی جناب حافظ علی محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جو کہ اپنے زمانے کے جید عالم ہونے کے علاوہ ایک بہت بڑے صوفی بھی تھے۔ حضرت میاں صاحب نے اسی درسگاہ میں فارسی، صرف نحو، فقہ اور علم حدیث سیکھا۔ حضرت میاں صاحب کی آواز اور ان کے بھائی کی آواز دونوں کی بڑی سریلی آوازیں تھیں۔ حافظ صاحب جو آپ کے استاذ تھے، ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام حافظ ناصر تھا، وہ مجذوب تھے۔ ایک دن حافظ ناصر نے جو مجذوب تھے میاں صاحب سے کہا کہ بھائی سناؤ۔ مجذوب تھے، اپنی لہر میں تھے۔ میاں صاحب نے اور ان کے بڑے بھائی نے مثنوی مولانا روم اور زلیخا جامی کی اشعار سنائے۔ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ میاں صاحب کی آواز میں بھی کافی اثر تھا، اور ان کے بھائی کی آواز بھی بڑی پرکشش تھی۔ وہ مجذوب حافظ ناصر بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا تم نے خوب اچھا پڑھا۔ دوسرے تیسرے دن پھر انہوں نے حافظ صاحب نے فرمائش کی، اور میاں صاحب نے کہا کہ ہم سنائیں گے تو صحیح، لیکن آپ یہ دعا فرمائیں کہ ہمیں یہ کتابیں یاد ہو جائیں، علم ہمارے سینے میں منضبط ہو جائے۔ انہوں نے کہا بھائی سناؤ، ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ تم پر کرم کرے گا۔ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اس مجذوب کی دعا کا یہ اثر تھا کہ میاں صاحب جو علم حاصل کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں اسے منضبط کر دیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد میاں صاحب ہر اس عالم کی طرح جو علم حاصل کرتا ہے اور ایک وقت معین پر آ کر جب اسے دل کی تشنگی بجھانے کے لیے کسی رابر کامل کی ضرورت پیش آتی ہے، بالکل ہر اس عالم کی طرح، جس طرح کے مولانا روم عظیم عالم تھے، عظیم مدرس تھے، لیکن ایک مجذوب کی مجلس نے جو ان کی درسگاہ میں آیا، اس نے دیکھا کہ ان کے ارد گرد طلباء کا ایک جمع غفیر ہے، کتابیں اس زمانے میں قلمی ہوا کرتی تھی، وہ ارد گرد پڑی ہیں۔ جب وہ پڑھا رہے تھے بچوں کو تو انہوں نے ایک دو کتابیں اٹھا کر قریب کے حوض میں پھینک دی۔ طلباء کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی، مولانا روم نے اس طرف دیکھا تو انہوں نے خفگی کے عالم میں طلباء کو کہا کہ پکڑو اس شخص کو۔ طلباء دوڑے، لیکن مجذوب بھی کمال مہارت رکھتا تھا، وہ دور بھاگ گیا۔ اب انہوں نے طالب علموں کو یہ کہا کہ کتابیں نکالو۔ طالب علموں نے کوشش کی، لیکن کتابیں پانی کے نچلے حصے میں چلی گئی۔ پھر انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا، اور وہ مجذوب پھر آتا، وہ چھلانگ لگاتا ہے پانی میں، اور کتابیں نکال کر باہر پھینکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کتابیں نم آلود ہوتی، بیگی ہوتی، وہ تباہ و برباد ہو جاتی، ان کتابوں سے مٹی گری۔
سے اس شخص نے سوال کیا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اینچ ایس یہ کیا؟ مولانا روم نے کہا کہ این کالاس حال نیس برو رائے پیشگیر، یہ پڑھنے لکھنے کی باتیں ہیں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ اپنا راستہ لاؤ۔ اب مولانا روم نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ کتابوں سے پانی کی بجائے خاک جو ہے وہ جڑی ہے، تو اب مولانا روم نے ان سے سوال کیا کہ یہ چیز یہ کیا؟ اب اس شخص نے، اس در مجذوب نے یہ کہا کہ این حالت کالیس برو رائے پیشگیر، یہ حال ہے، یہ پڑھنے لکھنے کی باتیں نہیں ہیں، آپ بھی اپنا کام کریں۔ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اس مجذوب کی ایک یہ بات دیکھ کر مولانا صاحب کی زندگی میں ایک تغیر رونما ہوا، اور آپ لکھتے ہیں کہ شاہ حسام الدین کے نور انجم است طالب آغاز سفر پنجم است۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ اب ان کی زندگی جو ہے اس میں تبدیلی واقع ہوئی، اور ایک رابر کامل کی تلاش میں وہ چل نکلے، اور وہ رابر کامل شاہ حسام الدین تھے، جن کے ارشاد پر آپ نے مثنوی شریف لکھی، جن کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر پہلوی زبان میں مثنوی مولوی مانوی ہست کو رہا در زبان پہلوی، اگر کوئی قرآن پہلوی زبان میں کہا جا سکتا ہے تو یہ مولانا روم کی مثنوی۔ اسی طرح دنیا کے عظیم فلسفی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کی گتھیاں سلجھا چکنے کے بعد جب پیس آف مائنڈ اطمینان قلب حاصل کرتے ہیں تو ایک شیخ کے دربارے پر جا کر سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اور وہاں جا کر جھکتے ہیں۔ دنیا اسلام کے مشہور مفسر قرآن، مشہور عالم دین، مشہور علامہ اور سائنس کے موضوع پر کئی کتابیں لکھنے والا شخص علامہ فخر الدین رازی، جن کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ گربہ استدلال کار دین بدے فخر رازی رازدار دین بدے، اگر استدلال سے، اگر دلائل سے کوئی دین کی بات بنتی تو علامہ فخر الدین رازی دین کا بہت بڑا رابر ہوتا، لیکن دین کے نقطے جو ہیں علم سے بھی حاصل ہوتے ہیں، لیکن اس سے آگے کہیں زیادہ علماء باطن جو ہیں ان کی توجہ سے ان کا اظہار ہوتا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، حضرت میاں صاحب علماء کرام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ علم تو حاصل کر لیا، اب ظاہری علم پاس ہے اور باطنی علم جو ہے اسے حاصل کرنا ہے۔ آپ رہبر کی تلاش میں نکلے، اور ایک رات حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں فرمایا کہ آپ میرے حلقہ بگوش ہیں، گو۔ آپ کو اس بات سے اطمینان ہوا، لیکن عالم ظاہر میں بیعت کرنے کے لیے آپ نے درویش کی تلاش کو جاری رکھا، اور قادری سلسلہ کے مشہور درویش جناب سائیں غلام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوئے، اور چند دن رہنے کے بعد بحث فرمانے کے لیے عرض کیا۔ انہوں نے سکوت فرمایا، کچھ عرصہ آپ اور رہے، بالآخر آپ نے انہیں بیعت فرما لیا۔ بیعت ہو چکنے کے بعد ان کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی، اور ان کی زندگی جو محافل میں گزرتی تھی، جو بزموں میں گزرتی تھی، جو علماء کے ساتھ گزرتی تھی، اب وہ زندگی جنگلوں میں اللہ کی یاد میں گزر رہی تھی۔ اور آج کے یہ مرشد گرامی جو ہیں، ان کا
شجرہ طریقت جو ہے وہ بابا بدھو شاہ اور حاجی بگا شیر کی توسط سے حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچتا. حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں ایک طرف عظیم مجاہدات کیے ہیں اور دوسری طرف آپ کا قلم جو ہے وہ بھی جنبش میں رہا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں تقریباً 16 عظیم تصانیف جو ہے وہ تیار فرمائی. حضرت میاں صاحب نے فارسی میں، اردو میں اور پنجابی میں کلام اپنا جو ہے نظم کی صورت میں پیش کیا. علماء یہ لکھتے ہیں کہ کلام جو ہے جتنا بڑا بات کرنے والا آدمی ہو اتنی بڑی اس کی بات ہوتی ہے. کلام الامام امام الکلام. اگر کوئی شخص قوم کا امام ہے، قوم کا رابر ہے، قوم کا لیڈر ہے، تو اس کا کلام بھی قوم کی جو کلام ہے اس کا رابر ہوگا، لیڈر ہوگا اور اس پر فوقیت رکھے گا. حضرت میاں صاحب اگر ایک طرف ظاہری علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہے تو دوسری طرف علم باطن سے بھی آپ مسلح ہیں. حضرت میاں صاحب نے ظاہری علم اور باطنی علم جو ہے اس کو یکساں کیا اور اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کا فلسفہ اور ان کی طبیعت کا رجحان سمجھا، اور جس طبیعت کی طرف وہ مائل تھے لوگوں کو اسی قسم کی غذا پیش کی، اور غذا پیش کرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ اس غذا کی طرف مانوس ہوئے، میاں صاحب کی طرف راغب ہوئے، تو میاں صاحب نے اپنا کام جو تھا، اپنی بات جو تھی وہ بھی اس میں کر دی. ایک طرف تو وہ قصے اور کہانیاں ہیں، ایک طرف ایک ظاہر بین جو ہے وہ دنیا کے عشق کے نغمے دیکھتا ہے، لیکن دوسری طرف میاں صاحب کے کلام میں علم باطن جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک بیر ذخار نظر آتا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، علماء نے یہ لکھا ہے کہ خوش طرح باشد کہ سر دل براں گفتہ آیت در حدیث دیگراں. حقیقتاً بات یہ ہے کہ اپنے من کی اگر بات کرنی ہو تو کسی اور کا قصہ چھیڑ دو، یہ بہتر رہتا ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنا قصہ کریں. میاں صاحب نے العشق نار یحرق ما سوی اللہ جو ہے اس کی تفسیر تمام کتابوں میں کی ہے، اور نہ صرف یہ کہ آپ نے عشقیہ اشعار لکھے ہیں، بلکہ جس طرح مولانا روم نے مثنوی میں بے شمار عاشقوں کے قصے نقل کیے، حافظ شیرازی نے جام و میں اور مینا کا ذکر کرتے ہوئے تصوف کو بیان کیا، علامہ اقبال نے مختلف علوم کے تذکرے کرتے ہوئے دنیا کو نصائح پیش کیے ہیں. اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمثیلات سے، مثالوں سے اور ان کے قصے بیان کر کے لوگوں کو اس طرف راغب کیا اور دین کی باتیں ان کے سامنے پیش کی. حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین اسلام کی خدمت بھی کی ہے. انہوں نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بھی دکھایا ہے، انہوں نے سیرت نگاری بھی کی ہے، اور انہوں نے عقائد کو بھی چھیڑا ہے. میاں صاحب نے صوفیاء قادریہ کے حوالے پر فارسی نظم اور نثر میں تذکرہ مقیمی لکھا ہے، جس میں حجروی مقیمی خاندان جو ہے ان کے احوال غوث پاک شہنشاہ بغداد سے اوپر تک انہوں نے درج کیے. اسی طرح آپ نے کتابوں کے ترجمے بھی کیے. مثنوی نارنگ عشق یہ علامہ غنیمت کنجائی جو حضرت صالح گیلانی جو حضرت نوشہ گنج بخش خلیفہ تھے ان کے مرید تھے. غنیمت کنجائی، غنیمت کنجائی کی ایک مشہور فارسی نظم ہے جس کا نام ہے نارنگ عشق. میاں صاحب نے اسی وزن پر
اس کتاب کو پنجابی میں منظوم کیا ہے اور اس کی لذت جو ہے پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت میاں صاحب نے قصیدہ بردہ اور قصیدہ غوثیہ کا ترجمہ بھی کیا۔ حضرت میاں صاحب نے زلیخا جامی، گلستہ اور بوستہ کے ترجمے جو ہے وہ کر کے سیف الملوک کی صورت میں اور باقی کتابوں کی صورت میں باب در باب پیش فرمائے۔ تو حضرت میاں صاحب نے مترجم کی صورت میں ایک احوال نگار، سیرت نگار، تاریخ نویس کی صورت میں بھی آپ نے اپنا لٹریچر چھوڑا ہے۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بعض موقعوں پر اپنے احباب کو فارسی میں، اردو میں اور پنجابی میں خطوط بھی لکھے ہیں، جن میں آپ نے لوگوں کو، حکماء کو، امراء کو، حکام کو پند و نصیحت کیے۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اردو میں، اس زمانے میں اردو ابھی ابھی پروان چڑھ رہی تھی اور میاں صاحب نے بعض موقعوں پر اس زمانے کی جو زبان تھی اس کی ترجمانی کی۔ آپ فرماتے ہیں ایک ساتھی نے شکایت کی، کہ حاکم وقت جو ہے وہ مجھے سزا دے رہا، میرا قصور نہیں حضرت، تو میں آپ کے پاس ہو گیا ہوں، ضمانت پر رہا ہوں، تو آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ ایک شخص نے آپ کو کچھ دینا چاہا، وہ ہندو تھا، آپ نے اس موقع پر بھی کچھ لکھا، تو میں آپ کے سامنے میاں صاحب کا کلام جو فارسی میں، اردو میں ہے، اس کے چند نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گینش داس ایک آدمی تھا، میاں صاحب نے اس کو کچھ ہدیہ دیا، جب وہ آپ کے پاس پہنچا تو اس نے انکار کیا، تو آپ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے فی البدی ایک شعر کہا اردو میں۔ آپ نے فرمایا، لینا دست دراز کر جو بخشیں درویش، لینا دست دراز کر جو بخشیں درویش، کار انکار ہنکار ہے پنڈت سنو گنیش۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک موقع پر لکھتے ہیں، مراشم سے دین است چوں تاب بخش، فارسی کے کلام، مراشم سے دین است چوں تاب بخش، عجب نیست گر یافت ماتاب بخش، ہما نام دیری نہ ہم رنگ او۔ ایک شخص نے آپ سے دعا کے لیے کہا کہ دعا فرمائیں کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہو۔ آپ نے اس کو خط لکھا کہ تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام یہ رکھو۔ وہ شخص یہ بات بھول گیا، اب اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے، پھر میاں صاحب سے کرتا ہے تو میاں صاحب اسے خط لکھتے، وہ پہلا خط نکالو میں نے اس میں کیا لکھا تھا، یہ آپ میاں صاحب اس میں لکھتے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ مراشم سے دین است چوں تاب بخش، عجب نیست گر یافت ماہتاب بخش، ہما نام دیری نہ ہم رنگ او، ہما نام دیری نہ ہم رنگ او، کہ شدہ پنج تن، کہ شدہ نہیں کہ بندہ دے پنجتن فرستہ دبوت، پنجتن وہ ایک جگہ کا نام ہے، پنجن، کہ بندہ دے پنجن فرستہ دبوت، وہی خط جو میں نے پنجن سے لکھا تھا، ذرا اس کی طرف توجہ کرو۔ فرمایا تجسس نمودہ مطالعے کو نے، ذرا گہرائی میں جائیے اس خط کی، توجہ سے اس کا مطالعہ کریں کہ از راز از نام آگاہ شوے، کہ میں نے اس بچے کا نام اس میں لکھ دیا ہے۔ توجہ فرماؤ، وہ پہلے کی بات ہے، وہ پرانا خط دیکھو۔ ہما نام شایان ابجد بوت، ہما نام شایان ابجد بوت، کہ مولود ہم رنگ ابجد بوت، ابجد کے حساب سے میں نے اس کا نام رکھا ہے، اور میں نے اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ اس میں اس کے باپ دادا جو ہیں ان کا رنگ بھی نمایاں ہو۔ ایک شخص نے جو کہ گکھڑ خاندان کا تھا اور اس کا نام تھا میرباس، اس نے آپ سے شکایت کی کہ حضور
میں نے قصور نہیں کیا ہے، کچھ رشتہ دار وغیرہ ان نے جھوٹا مقدمہ مجھ پر بنا دیا اور میں غریب آدمی ہوں، یہ برادری والے لوگ جو ہیں مجھے تنگ کر رہے ہیں، تو آپ میری مدد فرمائیں۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے قلم کو اٹھایا اور لکھا، جو حاکم وقت تھا، جو بھی تھا، واقف نہیں تھا، آپ نے کہا کہ جو بھی ہے اس کو ذرا دے دینا۔ آپ لکھتے ہیں، سنو تحصیلدارو پیشکارو، سنو تحصیلدارو پیشکارو، حکومت کی سواری پر سوارو، سنو تحصیلدارو پیشکارو، حکومت کی سواری پر سوارو، دواغوں سے سنو یہ بات، دواغوں سے سنو یہ بات کان دھر، دواغوں سے سنو یہ بات کان دھر، کہ ہے یہ شخص اس تہمت سے باہر، کہ ہے یہ شخص تہمت سے باہر، اگر نالش کرے اس پر کوئی اور، اگر نالش کرے اس پر کوئی اور، نہ کرنا قید اس کو یہ نہیں چور، اگر چوروں کا سنگی ہے یہ سادہ، نہیں چوروں کا سنگی ہے یہ سادہ، فقر کے در ہوا ایستادہ، یہ چوروں کا ساتھی نہیں ہے، درویش کے پاس آ کر یہ رویا ہے، آ کر کھڑا ہوا ہے، رہائی دے کے اس کو طرف خانہ، رہائی دے کے اس کو طرف خانہ، شتابی سے کرو یارو روانہ، فقیروں کی صدا یہ مت کرو رد، فقیروں کی صدا یہ مت کرو رد، کہ کرنا بے گناہ پر ظلم بے حد، نہ کرنا بے گناہ پر ظلم بے حد، دیوانی فوجداری کے جو حاکم، دیوانی فوجداری کے جو حاکم، یہ فرمائے سبھی پر کرے ارکم، آپ نے یہ رکا دیا، اس نے وہ رکا وہاں دیا، تو انہوں نے جب میاں صاحب کا یہ رکا پڑا تو انہوں نے اس کو بے گناہ سمجھ کر یہی گواہی کافی سمجھی کہ میاں صاحب کہہ رہے کہ یہ بے گناہ، اس کو چھوڑ دیا۔ میرا جو یہاں مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے اس زمانے کی اردو جو ہے اس میں بھی کلام فرمایا۔ اگر لوڈ اسپیکر آن تک میں کھلوتا رہا یا میں اس سے موقع دوں، میں میرا تقریر کا کوئی موڈ نہیں، میں تو ویسے پڑھنے گلا کر رہا ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، بسم اللہ کرو۔ میاں صاحب نے ایک موقع پر، حضرات گرامی جب تک یہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ فٹ ہوتے ہیں، مولانا صاحب جو ہے یہاں تشریف فرما ہے، چند باتیں آپ مجھ سے بھی سن لے ذرا۔ میاں صاحب نے چند رموز کی باتیں فارسی میں کہی ہے، آپ نے یہ لکھا ہے، اصل میں مجھے یہاں نظر کم آتا ہے تو میں نے جلدی جلدی لکھا ہے، اگر کہیں غلطی ہو تو معاف فرمانا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں، ہست رمزے کی گفت نشنت ہوا، ہست رمزے کے گفت نش نہ ہوا، کچھ رمزے ایسی ہیں جو کہیں نہیں جا سکتی، طرف درے کے خود ایسے بھی ہیں جو کہیں نہیں جا سکتے۔ غنچہ بستہ لب نے ہفتہ شمیم، کہتے ہیں کہ غنچہ بستہ لب نے ہفتہ شمیم، بے بہاراں شگفت نش نہ ہوا، کچھ پھول ایسے بھی ہیں جو بہار کے بغیر نہیں کھلتے۔ آپ فرماتے ہیں، گفتہ آمد، یہ ملک جیلم کا جو آپ کا دوست تھا اس کے بارے میں آپ نے لکھا، گفتہ آمد جواب نامہ ملک، گفتہ آمد جواب نامہ ملک، این قدرش نے ہفت نش نتواں، اور اس قدر چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ میاں صاحب کی جو مشہور تصانیف ہیں وہ ہیں سونی میوال، تحفہ میرا، غوث پاک کی کرامات پر مشتمل ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے اور پڑھا ہے۔ تحفہ رسولیہ، یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کے موضوع پر ایک کتاب ہے۔ قصہ شیخ سنان، شیخ سنان ایک درویش تھا جس نے غوث پاک شہنشاہ بغداد کے اس ارشاد پر کہ قدمی
हाज़ही अला रकबत कुल्ले वली अल्लाह के, ये मेरा कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दन पर है। जब ये सुना तो उन्होंने कुछ ऐसे लफ्ज कहे जो कि गुस्ताखाना थे। वसीयत पनाह में उनकी ये आवाज पहुंची और उन पर जवाल आया, उनकी दरवेशी सलब हुई और एक वक्त था कि उनका ईमान सलब हो जाता। एक मोतकिद शेख सिनान गौस पाक के हजूर था, तो आपने इरशाद फरमाया कि आज किसी का शेख दीन इस्लाम से बेगाना हो रहा है। वो दरवेश जो वुजू करवा रहा था, उसने कहा कि हुजूर जिनके गुलाम आपके भी गुलाम हैं, उनके मशाइख जो हैं वो दीन से बेगाना नहीं होने चाहिए। तो आपने पानी का छींटा मारा और शेख सिनान और उनकी वो सांसनी दोनों भागे भागे हुजूर गौस पाक शहंशाह बगदाद की खिदमत में हाजिर हुए, तायब हुए और दोबारा उनका फैज़ वलायत उन्हें मैसर आया। इस किताब में हज़रत मियां साहब ने इस वाक़े को तफसीलात के साथ लिखा। शीरी फरहाद ये फारसी का एक मशहूर किस्सा है, मियां साहब ने उसे पंजाबी नज़म में लिखा। नारंगेश, पहले इसके बारे में मैंने अर्ज किया कि ये एक फारसी किताब का मंजूम तर्जमा। सखी खवास खान, ये किस्सा मियां साहब ने मिर्जा साहिबा लिखी है और शाह मंसूर का किस्सा लिखा है। और अकायद पर मियां साहब ने एक किताब लिखी है जिसे मैंने तकरीबन सन 68 या 60 के दौरान रावलपिंडी में देखा था, जबकि इस किताब का कुछ हिस्सा मौलाना शाह मोहम्मद आरिफुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने रिसाला सालिक में शाया करते थे और मुझसे वो पढ़वाया करते थे। इसका मकसद क्या है? ये किताब जो है इसमें वहाबियत जो है, जब उसका अमल दखल अरमैन शरीफैन पर हुआ और उनके जो अकायद हैं, ये किताब हिदायतुल मुस्लिमीन इस मौजू पर है और नज़म में या पंजाबी नज़म में। गुलजार फ़क्र तज़किरा मुकीमी ये फारसी में है और इसका तर्जमा जो है गालबन मैंने उसे एक दफ़े देखा है और वो भी बहुत पहले तबाह हुआ था। सीहरफी सस्सी पुन्नू, सीहरफी हीर रांझा और सैफुल मलूक। मियां साहब ने अपनी किताबों में, मियां साहब ये कोई आज की बात नहीं है, लोग कहते हैं कि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बरेलवियत, ये हुजूर की शफाहत, ये नूर बशर की बात, ये खत्म नबुव्वत की बात और इस किस्म की बातें जो हैं, ये आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने मुसलमानों में एक फितना पैदा किया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। मैं ये जानता हूँ तारीखी तौर पर कि पाकिस्तान और हिंद के, बिलखसूस पंजाब के हमारे सिलसिला के एक आलिम और दरवेश शख्स गुजरे हैं जिनका बहुत पहले इंतकाल हुआ और उनकी किताब इस मौजू पर है कि हुजूर बेमिसल बशर थे और किताब का नाम ही है बेमिसल बशर और बड़ी मेयारी किताब लिखी। इसी तरह मौलाना अब्दुल मालिक जो है उन्होंने भी अहले सुन्नत के अकायद पर काफ़ी कुछ लिखा है और मियां साहब ने भी, जिनका इंतकाल 1907 में हुआ है, इससे पहले उनकी जिंदगी जो है वो हावी है 156 साल। 1907 से पहले 156 साल जो है उन पर वो हावी है और इस तवील अरसा में अहले सुन्नत के अकायद को लिखा और मैंने जस्ता जस्ता आपका कलाम जो है उसको देखा है और मसलके अहले सुन्नत की ताईद में आपने जो अशार पेश फरमाए हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। शफाअत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान गुनाहगारों की शिफाअत करेंगे। हमारा सुन्नियों का ये अकीदा और अकीदा कुरान और हदीस की रोशनी में है, लेकिन इस मौका पर मैंने सिर्फ मियां साहब का अकीदा बयान करना है कि उनका क्या अकीदा। मियां साहब लिखते हैं, वाह करीम
امت دا والی میر شفاعت کردہ، واہ کریم امت دا والی میر شفاعت کردہ، جبرائیل جہے جس چاکر نبیاں دا سر کردہ۔ دو باتیں کہ تمام فرشتے جن کا سردار جبریل امی ہے، ان کا مرتبہ حضور نبی اکرم سے کم ہے، یہ میاں صاحب کا عقیدہ ہے۔ اور میاں صاحب کا دوسرا عقیدہ اس شعر میں یہ ہے، نبیوں دا سر کردہ، وہ سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ میاں صاحب یہ لکھتے ہیں نور، نور کے بارے میں میاں صاحب کا عقیدہ، میاں صاحب لکھتے ہیں سب و نور اسید نوروں اس دا نور حضور، کلہم من نوری وانا من نور اللہ۔ حدیث حضور فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ کے نور سے ہوں، لیکن باقی تمام دنیا کی چیزوں کا نور جو ہے وہ مجھ سے۔ میاں صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، سب و نور اسید نوروں اس دا نور حضوروں، اس نو تخت عرش دا ملیا موسیٰ نو کو تو۔ آگے لکھتے ہیں نور محمد روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے کہ میرا نور اس وقت بھی موجود تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی تک ماہ و تین میں تھے۔ کن تو نبی ہوں وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ حضرت آدم کا خمیر ابھی ماہ و تین میں تھا، ابھی آپ کا خمیر تھا۔ تو آپ اس کا ترجمہ فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں نور محمد روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا، اول آخر دوہے پاسے او مال کھلویا۔ یہ بات جو ہے اول آخر دوہے پاسے او مال کھلویا، اس کا مفہوم یہ ہے، ویسے تو هو الاول و هو الآخر اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہی اول ہے وہی آخر ہے، لیکن یاد رکھنے کی یہ بات ہے کہ اول جہاں ہوتا ہے وہاں سے حد شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں۔ جہاں آخر ہوتا ہے وہاں حد ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حد جو ہے کوئی شخص نہیں جانتا نہ ہے۔ اہل سنت کا یہ مسلک ہے۔ یہاں نبی صاحب نے لکھا ہے کہ تمام دنیا سے، تمام انبیاء سے حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق اول ہے۔ آپ کے نور کی تخلیق تمام کائنات سے، تمام انبیاء کرام کے انوار سے اول ہے، اور حضور نبی کائنات کا زمانہ بعثت جو ہے تمام انبیاء کرام کے بعد، لہذا انہوں نے جو یہ لکھا ہے کہ اول آخر دوہے پاسے او مال کھلویا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نور تخلیق کے لحاظ سے اول ہے اور پیدائش کے لحاظ سے آپ کا زمانہ بعثت جو ہے وہ سب کے بعد ہے، اس لیے کہ حضور خاتم الانبیاء بن کر آئے ہیں۔ اس سے یہ مفہوم بھی لکھتا۔ معراج النبی کے بارے میں بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ خواب کی بات ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ استعارن ہے، حقیقتاً ایسا نہیں۔ لیکن میاں صاحب جن کا انتقال 1907 میں ہوا، ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں چھوڑ آسمانہ زمیاں تائیں سرور گیا اگیرے، چھوڑ آسمانہ زمیاں تائیں سرور گیا اگیرے، جتھے وہی نہیں بن سکتا جتھے وہی نہیں بن سکتا ہٹ بیٹھا کر ڈیرے۔ اصل ہٹ بچ لکھے تھی، ہٹ بیٹھا کر ڈیرے۔ یہ میاں صاحب نے اپنا عقیدہ لکھا ہے، لیکن میاں صاحب سے پہلے بھی لوگوں نے ایسا لکھا۔ حضرت سعدی نے یہ لکھا ہے کہ حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات جبریل امین سے پوچھا کہ یہاں رک کیوں گئے ہو؟
آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، آپ میرے ساتھی ہیں۔ تو جبریل امین نے کہا کہ اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسودت پرم، اگر اس مقام سے ذرا آگے اڑوں تو تجلی ذات باریہ کے انوار سے میرے پاس جل جائے۔ میاں صاحب نے یہاں اسی کی ترجمانی کی ہے، یہ کوئی اہل سنت کا نیا عقیدہ نہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں تخت چبارے شاہی کمبے ٹٹھے کفر منارے، قرآن مجید کی شان۔ آگے وہ لکھتے تخت چبارے شاہی کمبے ٹٹھے کفر منارے، چھک دیتے قرآن عہدے نے اگلے دفتر سارے۔ اس کا مطلب کہ تمام پہلی کتابیں قرآن مجید آنے کے بعد منسوخ، اور حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تا قیامت نافذ العمل۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم لوگ اولیاء اعظام کی توقیر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو میاں صاحب نے یہ لکھا۔ میاں صاحب کہتے ہیں غوثاں کتباں دے سر میراں قدم مبارک کریا، غوثاں کتباں دے سر میراں قدم مبارک کریا، جو دربار انہاں دے آیا خالی پانڈا مریا۔ میاں صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ غوث پاک شہنشاہ ولایت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا یہ عرس مبارک ہے، ان کے بارے میں چند اشعار جو ہے وہ پیش خدمت ہیں۔ فرماتے ہیں شاہ سلطان انہاں دے بوئے عاجز بن بکھاندے، شاہ سلطان انہاں دے بوئے عاجز بن بکھاندے، عاجز اس دے شاہ سدامن اس دامان رکھاندے، اس دے درد سگ آری کولو شیر ببر بھی ڈردا، اس دے درد سگ آری کولو شیر ببر بھی ڈردا، اگے چڑے نہ چڑی اودی دے باز شکاراں کردا۔ بادشاہاں دا پیر کہاوے پیراں شاہ پر جاتا، بادشاہاں دا پیر کہاوے پیراں شاہ کر جاتا، پیرا شاہ قلندر غازی نت سوا لکھ داتا، زندہ پیر کرامت زائد فیض ہمیشہ جاری، بار نبیدہ گل عجائب کھڑیا سدا بہاری، اولیاء کا دامن۔ میاں صاحب یہ تلقین کرتے ہیں کہ تمہارا ہاتھ جو ہے اولیاء اعظام کے دامن کے ساتھ تمسک رکھے۔ آپ فرماتے اوندی بن خلاص شتابی، اوندی بن خلاص شتابی مرد پون جب زامن، اوندی بن خلاص شتابی مرد پون جب زامن، تن نصیب عہدے جس پھڑیا مرداں سندہ دامن۔ تو حضرات گرامی، آج کی یہ تقریب سعید جو ہے، چونکہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے ضمن میں اور حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے ضمن میں منائی گئی ہے، اور میری تقریر کا یہ پہلا حصہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوانے اور آپ کے کلام کے بارے میں تھا۔ حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آپ کا ایک شجرہ کلمی پرانا جو کہ ہمارے جاننے والے راول پنڈی کے ساتھی ان کے پاس ہے، اس شجرے کے اعتبار سے حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نسب کے اعتبار سے محمد بن حنفیہ ابن علی کی اولاد، یعنی ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچتا ہے۔ یہ میں نے ایک شجرے میں دیکھا ہے، اور آپ حجرہ شاہ مقیم کے ساتھ اپنی عقیدت رکھتے تھے، اور آپ کا شجرہ طریقت جو ہے وہ غوث پاک شہنشاہ بغداد تک پہنچتا ہے۔ آپ کا انتقال جہاں تک مجھے علم ہے، دینا کے پاس ایک جگہ ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے محال، محالہ میں آپ قیام پذیر تھے۔
ایک شخص نے اس لالچ میں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کو اس مقام پر شہید کیا تھا. یہ مختصر سی یادداشتیں میرے ذہن میں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. چونکہ مولانا صاحب سفیر آزاد کشمیر اور سفیر پاکستان ہیں، انہوں نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع کا کئی بار دورہ کیا ہے، درویشوں کی صحبت میں جاتے رہے ہیں اور میاں صاحب کے زمانے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور درگاہوں میں جا کر انہوں نے کچھ معلومات مجھ سے کہیں زیادہ حاصل کی ہوں گی. تفصیل واقعات تو حضرت مولانا صاحب جو ہے وہ بیان فرمائیں گے. اب میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں اور جن ساتھیاں پڑھے ہیں اور کسی سارے مولانا صاحب کی پڑھے جی 5 قرآن دی کلام شکیف جناب اور جناب جی جو کچھ کسے پڑھا ہے ملک آپ سے اور جناب 15 قرآن پاک 10 سپارے ختم پڑھنے جناب جو کچھ میری ملک کیا گیا میں مولانا صاحب کی ملک کرنا ہوں ختم دے وچ تمام جڑا قرآن جی جڑا پڑھیا کوئی سارے صاحب دے وچ میاں صاحب اور حضرت شہادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصوص صاحب جان گے آپ ہی صاحب کے الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی میاں صاحب کے خاندان کا یہ فارسی میں شجرہ ہے جو کہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ذکر نفس امارہ نگاہ دار یا اللہ خواہ غیر را کلی زمن دردار یا اللہ. تو پہلے احمد سرور شفیع مجرم اکثر شعبی ساتر ایوب برا کے تو ستار یا اللہ آمین. تو پہلے حضرت مولا علی المرتضیٰ صفدر کہ ابن ام سرور حیدر کرار یا اللہ آمین. تو پہلے فاطمہ بنت رسول پاک صلی اللہ مصدق بدعۃ منی شاہ ابرار یا اللہ. تو پہلے حضرت شاہ حسن داہم امام حق سبز پوش و شہید
زہر از فجار یا اللہ. تو پہلے حضرت شاہ حسین ابن علی مولا شہید کربلا از عشق و سرشار یا اللہ. تو پہلے حضرت خواجہ حسن بصری علو شان حبیب اجمی شیخ عجب سالار یا اللہ. تو پہلے حضرت داؤد تائی شیخ لاسانی بزیر سایہ معروف پر کی دار یا اللہ. تو پہلے خواجہ سری کہ سکتی شیر یزدانی ابو القاسم جنید پاک شہ ابرار یا اللہ. تو پہلے ابو بکر شبلی نہامد راہ حکمرانی بابد عبد وائل شیخ تمیم انصار یا اللہ. تو پہلے ابو بکر شبلی نہامد راہ حکمرانی عبد الواحد شیخ تمیم انصار یا اللہ. تو پہلے شاہ یمنی خواجہ عبد العزیز من و ابو الحسن کرشی افقن غفار یا اللہ. تو پہلے حضرت شیخ علاء الدین توسی را ببو الفرحہ ترتوسی شم زوار یا اللہ. تو پہلے شاہ ابو قاسم کے گویم شیخ ہنکاری و شیخ ابو سعید پاک گوہر بار یا اللہ. تو پہلے شاہ بغدادی محی الدین جیلانی جناب عبد قادر مالک و مختار یا اللہ. تو پہلے شاہ بغدادی محی الدین جیلانی جناب عبد قادر مالک و مختار یا اللہ. تو پہلے ابن اخت دستگیر بے پناہ را شاہ عبد النبی زندہ عیسیٰ یا اللہ. تو پہلے ابن اخت دستگیر بے پناہ را شاہ عبد النبی زندہ تو عیسیٰ وار یا اللہ. تو پہلے سید شاہ مقیم دین محکم کردہ ابو میر محمد سید سرکار یا اللہ. تو پہلے پیر پیرا شاہ غازی شیر غرانی بدیر آنے واہ پاک من بردار یا اللہ. تو پہلے حاجی الارمین بگا شیر درکالی مشرف ساز مارا فیضیش منم بدکار یا اللہ. تو پہلے حاجی الارمین بگا شیر درکالی مشرف ساز زاں فیضش منم بدکار یا اللہ. تو پہلے بابا بدو شاہ عبدالو کمالاتش بمثل نیر تابر گلو گلزار یا اللہ. تو پہلے شیخ کامل حضرت ساہی غلام بسائن دہر چوں غفار روزہ دار یا اللہ. تو پہلے شیخ کامل حضرت ساہی غلام بسائن دار چوں غفار روزہ دار یا اللہ. تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں. پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے یو کے میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی. تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ آرٹ. ٹیلی فون 480327 اور 775721.